ہمیں بتایا گیا کہ آواز نہیں آ رہی تھی ویڈیو سے، تو انشاءاللہ یہ جو کلپ ہے شیخ محترم کے تعارف سے متعلق، ہم اس کلپ کو گروپ میں ڈال دیں گے، گروپ میں بھیج دیں گے، تاکہ آپ سب شیخ محترم کے تعارف سے اچھی طریقے سے واقف ہو سکیں۔ ویسے شیخ محترم 15 سے زائد اداروں کے فاؤنڈر اور ڈائریکٹر ہیں، اور 20 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں۔ تو آج انشاءاللہ تعالی آپ ایک مستقل مجلے کے ایڈیٹر بھی ہیں، تو آج انشاءاللہ تعالی ہم ایک علمی اور شخصیت سے استفادہ کرنے جا رہے ہیں۔ کر لی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت مفید کتاب ہوگی، غیرت کا فقدان اور اس کا علاج قرآن و سنت کی روشنی میں نے آج سے تقریباً 15 سال پہلے اس کی تعریف کی تھی۔ یہاں پر میں بنیادی طور پر جو نوجوانوں کے حوالے سے گفتگو کروں گا، خواہ وہ نوجوان لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، کہ نوجوانوں کی بڑی اہمیت ہے، خواہ وہ کسی بھی سماج، کسی بھی معاشرہ، کسی بھی سوسائٹی میں ہو۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ اسی کی ترجمانی علامہ اقبال نے اپنے اس شعر میں کی تھی کہ عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کی تربیت پر خصوصی نگاہ رکھتے تھے، حتیٰ کہ شادی بیاہ کے معاملے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی تھا، بار بار نوجوانوں کو خطاب کر کے کہتے تھے کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ نوجوانوں کی جماعت، اے نوجوانان اسلام، تم میں سے جس کو اگر شادی کی قدرت ہو، طاقت ہو، تو تم شادی کر لیا کرو۔ میں آپ پر 3-4 باتوں پر آپ کی یعنی اپنے ناظرین کو توجہ مبذول کراؤں گا کہ کیا وجہ ہے کہ نوجوانوں کا بگاڑ سامنے آ رہا ہے، اور ان کے تدارک کے لیے کون سے ایسے اسباب کو اپنایا جائے۔ میری آواز جا رہی ہے؟ جی سر، آ رہی ہے۔ ہاں، آواز میں اگر کمی ہو تو فوراً بتا دیجیے گا۔ نمبر 1 جو میں بنیادی طور پر نوٹ کیا ہوں کہ نوجوانوں کے بگاڑ کے جو بگاڑ ہے وہ گھر سے شروع ہے۔ مثال کے طور پر گھریلو ماحول کو دینی نہیں بنایا گیا، گھریلو ماحول کو تعلیم و تربیت سے آراستہ نہیں کیا گیا، گھریلو ماحول کو پکوان اور سجاوٹ میں وقت ضائع کیا گیا، جس کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں میں وہ چیز و روح نہیں آ سکی جس کا تقاضا اسلام کرتا ہے یا اسلامی تعلیم کرتی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ لوگوں اور خاص کر مسلمانوں، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ بناؤ۔ اپنے گھر کا ماحول کو ایسے سینچو، ایسے بناؤ کہ وہ جہنم میں لے کر جانے والا نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہمارے گھر کا ماحول اس قابل نہیں ہوا تو نوجوانوں کا بگاڑ شروع ہوا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے گھر میں، خود میں اپنے گھر سے سٹارٹ کرتا ہوں، کہ تھوڑی سی بھی اگر ہم نگرانی نہ کریں تو بچے پب جی کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں، واٹس ایپ پر بزی ہو جاتے ہیں، فیس بک پر بزی ہو جاتے ہیں، ٹی وی تو خیر اب ٹی وی کو اتنی اہمیت نہیں رہی لوگوں کی نگاہ میں کہ ہر ہاتھ میں اب ٹی وی ہو چکا ہے۔ ان بچوں پر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے سب سے بہترین نسخہ جو میری سمجھ میں آیا ہے میری زندگی میں، کہ گھر کا ماحول کو پہلے تمام ماحول کو نماز کی صورت میں ڈھال دیا جائے، کہ وقت ہو تو نماز پڑھے، چونکہ ماحول میں یعنی نوجوانوں کا بگاڑ اور اسباب و علاج اس کا جو ہو سکتا ہے میں ساتھ ساتھ لے کر چلتا ہوں تاکہ اپنے وقت پر یہ اپنا لیکچر ختم کر سکوں، کہ گھر کے ماحول کو
نماز کا ماحول بنا دیا جائے کہ وقت جیسے ہو سارے لوگ اپنے گھر میں ہے جہاں کام کر رہی ہے کچن میں وہ چھوڑ دیں. باپ اگر گھر میں ہے اگر ڈیوٹی پر نہیں کیا ہے فوراً اس کو چھوڑ دیں اور کہے کہ آؤ بچوں نماز پڑھیں گے. جیسے کہ میں نے سعودی ماحول میں دیکھا کہ وہاں پر جتنے بھی گارجین کو میں نے پایا فوراً جیسے نماز کا وقت ہوتا تھا فوراً وہ لوگ نکل جاتے تھے, نہیں تو صحرا میں ہوتے تھے فوراً وضو کیا, اگر ان کے لیے پانی دستیاب نہیں ہو سکا تو تیمم کیا اور نماز پڑھنے لگ گئے. اس سے بچوں کی تربیت اچھی ہو جاتی ہے, گھریلو ماحول کو درست کر لیا جائے. نمبر 1. نمبر 2, تعلیم کی کمی. دیکھیے بنیادی طور پر جو تعلیم ہم کہتے ہیں یعنی خاص کر علماء کرام, تو اس میں دینی تعلیم کا عنصر غالب ہوتا ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ جس گھر میں دینی تعلیم کا فقدان ہوگا دنیاوی تعلیم سے دنیا تو مل سکتی ہے لیکن تربیت نہیں مل سکتی ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے, اس میں تفریق نہیں کی جا سکتی ہے. البتہ دینی تعلیم نہیں ہوگی تو تربیت کا فقدان لازمی آتا ہے. اس لیے ہم تعلیم حاصل کریں اور تعلیم کے ساتھ تربیت کا بھی مادہ ہمارے اندر موجود ہونا چاہیے. نمبر 2 میں آپ کے سامنے کہہ دیا. تربیت کے حوالے سے میں کہہ دوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے لے کر کے ہر آدمی کی تربیت کی ہے. تربیت کی ضرورت ہر وقت ہوتی ہے. ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں اور عمر بڑھ جانے کے بعد میں تربیت نہیں ہوتی ہے, حالانکہ تربیت مرتے دم تک ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑے سے چھوٹے سے بڑے ہو جاتے تھے لوگ, لیکن کمیاں رہ جاتی تھی. اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیتی پہلو اجاگر ہوتا تھا, اور آپ فرماتے تھے کہ ایسا نہیں, ایسا کرنا پڑے گا آپ کو. قرآن کریم کی آیت ہے کہ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. آپ دیکھیے کہ ان کا تزکیہ کرتا ہے نبی جب آتا ہے تو پیغمبر اپنے قوم, اپنے نیشن, اپنے مریدوں کے لیے ایک نمونہ بن کر کے آتا ہے اور وہ تربیت کرتا ہے. برابر تربیت کا فن ہونا چاہیے ہمارے درمیان. یہ تربیت ہو گئی بات. ایک اور چیز جو نوجوانوں کا بگاڑ کا جو بنیادی سبب ہے ابھی اس ماحول میں ہندوستان کے, دیکھیے کہ 18 سال میں شادی کر سکتے تھے, ابھی ایک قانون آ گیا کہ 21 سال میں کریں گے, جبکہ ووٹ آپ دے سکتے ہیں 18 سال میں. اس کا صاف مطلب ہے کہ آپ عاقل ہیں, بالغ ہیں, اپنی سمجھ رکھتے ہیں کس کو سلیکٹ کرنا ہے, کس کو منتخب کرنا ہے, کس کو آگے بڑھانا ہے, کس کو نیچے گرانا ہے, کس کو اپنا رہنما منتخب کرنا ہے. اس حوالے سے آپ 18 سال میں بالغ ہو جاتے ہیں, لیکن یہ قانون آ گیا جو کہ غلط ہے, اس کو ہم سراسر غلط ہی کہتے ہیں. لیکن اسلامی روح سے اگر دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. شادی بیاہ میں تاخیر یہ نوجوان کے اندر بگاڑ کی بنیادی وجہ میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے. ہم نے دیکھا کہ اس ماحول میں جو ہمارا ماحول چل رہا ہے, شادی تاخیر سے ہونے کی وجہ سے تقریباً ہر گھر میں برائیاں جنم لے چکی ہیں. آپ اپنی بیٹی کو تو دیکھ نہیں رہے ہیں کہ موبائل پر کیا کر رہی ہے, اور آپ کے پاس کوئی ایسا سسٹم بھی نہیں ہے کہ اس کو کیچ کر لیں. سی سی ٹی وی پر تو بیٹی کی نقل و حرکت کو دیکھ نہیں سکتے ہیں, بیٹے کی نقل و حرکت کو دیکھ نہیں سکتے ہیں. یہ بنیادی وجہ ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق ہمیں اور آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بچے اور بچیاں جب بالغ ہو جاتی ہیں اور تھوڑا سا کمانے کے لائق بچے ہو جاتے ہیں تو ان کی شادی کر دی جائے. اگر شادی کر دی جائے تو بہت ساری برائیاں جنم جو لے رہی ہیں سماج میں, وہ برائیاں جنم نہیں لیں گی. اور بہت ساری بنیادی جو وجہ ہے کہ نوجوانوں کے بگاڑ کیسے آتا ہے, میں نے جو 4 چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں, 4 ہی چیزیں پر اگر اکتفا کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارا ماحول بالکل صحیح ہو جائے گا. نمبر 1, گھر کے ماحول کو درست کیا جائے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ گھر کے ماحول کو درست نہ کر کے ہم چاہتے ہیں کہ سماج میں اصلاح ہو جائے, اصلاح معاشرہ کے کام ہم کر جائیں. یہ قطعی نہیں ہوگا. ہر مسلمان آج کے دور میں کہتا ہے کہ ہمارے سماج کے نوجوان خراب ہیں, لڑکے خراب ہیں, لڑکیاں خراب ہیں, ہمارے بچے خراب ہیں. ارے بھیا, ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ عمر پیدا ہو, عمر کی طرح ماحول پیدا ہو, تو ہم ہمیشہ یہ دماغ میں رکھتے ہیں کہ عمر ہمارے گھر سے پیدا نہ ہو بلکہ پڑوسی کے گھر سے پیدا ہو. ہم ہمیشہ دماغ میں رکھتے ہیں خدیجہ ہمارے گھر سے پیدا نہ ہو, خدیجہ پڑوسی کے گھر سے پیدا ہو. ہم ہمیشہ دماغ میں رکھتے ہیں جب یہ اصلاحی پہلو پر گفتگو کرتے ہیں کہ فاطمہ ہمارے گھر میں پیدا نہ ہو,
फातिमा दूसरों के घर से पैदा हो। जब हम फातिमा को, उमर को, खदीजा को, आयशा को, ज़ैनब को, मारिया को और इस तरह से उमर को, अली को और उस्मान को अपने घर से पैदा करना शुरू कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे, वहीं से बुराइयां खत्म हो जाएगी, अच्छाइयां आने लगी जाएंगी। इसलिए अपने घर के माहौल को हमेशा दुरुस्त और चुस्त दुरुस्त रखने की जरूरत है। और ये एक ऐसा फिक्रा है, ये इस नजरिए पर अगर काम करे हर शख्स, तो मैं समझता हूं कि नौजवानों के अंदर जो बिगाड़ है कतई नहीं होगा। हम मोटरसाइकिल अच्छा चलाते हैं, मिसाल है, आप भी बाइक चलाते हैं, आप अपनी गारंटी वारंटी लो ना, अगले की गारंटी मत लो। अगला अगर ठोकर मार देगा मर तो जाएंगे आप भी, लेकिन आप अच्छा चलाना सीखे हैं तो अच्छे ढंग से चलाइए। आपको जो सैर है, जो रोड है, जो मिला है चार्ट, उस चार्ट के मुताबिक चलाइए। तो अपने से स्टार्ट कीजिए, अपने घर वालों से स्टार्ट कीजिए। अगर घर का माहौल, हम खुद अगर सही हो गए और सही रहने की कोशिश करने लगे, इंशाअल्लाह ताला नौजवानों के अंदर बिगाड़ कतई नहीं आएगी। नंबर 1 नंबर मैंने बताई है कि तालीम की कमी। तालीम की कमी जहां बात की जाती है, देखिए तालीम से बिगाड़ कभी नहीं होता। सहाबा किराम के दरमियान तालीम की कमी थी, उसमें तरबियत की कमी अगर जोड़ दी जाए तब जाकर के बिगाड़ पैदा होता है। अगर तालीम की कमी से बिगाड़ नहीं होता, यानी कि बिगाड़ होता और तालीम की ज्यादती से बिगाड़ नहीं होता, तो अभी जो कोरोना वायरस बना हुआ था आज से 1 साल पहले, मेरे नाज़रीन जरा सा गौर कीजिएगा कि कोरोना बनाया, ये वायरस बनाया, बहुत पढ़े लिखे लोग थे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे, और कोरोना वायरस छोड़ दिया गया, इंसानियत की तबाही लाजिम आई, पूरी दुनिया में लाखों लाख लोग मारे गए, घर घर में ये मर्ज घुस गया। कोरोना वाला आपको क्या लगता है कि वो जाहिल आदमी होगा? नहीं, बहुत बड़ा आदमी होगा, साइंटिस्ट होगा, बहुत ज्यादा क्वालिटी होगा पढ़ने के एतबार से। ये तालीम की कमी से नौजवानों के अंदर बिगाड़ नहीं, बल्कि तरबियत की कमी से। अगर उस आदमी को संस्कार मिला होगा, संस्कृति जो हिंदी में बोलते हैं, संस्कृति मिली होती और अगर तरबियत मिली होती, तो यकीनन वो कोरोना वायरस को आम नहीं करता। क्यों? इसके अंदर इंसानियत जागी होती। तरबियत की कमी की वजह से, तालीम की कमी की वजह से नहीं। तालीम में अगर कह लेते हैं तो हम डंके के चोट पर हम ये कह देंगे कि दीनी तालीम की कमी की वजह से ये माहौल के नौजवानों का बिगाड़ लाजिम आता है। और दीन कभी भी ये नहीं सिखाता कि किसी को दुख दिया जाए, किसी के ऊपर जुल्म किया जाए। तो मैं यहाँ पर कहूँगा तालीम की कमी, दीनी तालीम की कमी के बाइस नौजवानों के अंदर बिगाड़ आ रहा है। तीसरी बात जो वही आती है खुल करके आकर के कि तरबियत की कमी। तरबियत अगर हमारे पास है तो सब कुछ है। और शादी ब्याह में जो मैंने बताए थे, मेरे नजदीक ये 4 चीजें हैं। मैं इन्हीं चारों चीजों पर अपनी बात का खुलासा जो पहले भी पेश कर चुका हूं, और इस मौजूदा माहौल में नौजवानों के अंदर जो बिगाड़ आया है। लेकिन एक इस मुल्क में जहां हम रहते हैं, सिर्फ मुस्लिम नौजवानों के हवाले से अगर गुफ्तगू की जाए कि इनके अंदर बिगाड़ क्यों है, तो थोड़ा सा मौजू मुकम्मल नहीं हो। जो गैर मुस्लिम माहौल जो अभी पैदा हुआ है, जो नौजवानों को वो सिखाया गया है, उनको भी देख करके एक्शन में हमारे बच्चे बिगड़े हैं, इनफियालियत आई है। अभी जो माहौल हुआ है मस्जिदों के ऊपर, वहां जाकर के बजरंगी लोग जो हंगामा कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वहां पर हमारे हथियार का भी उठना लाजिम आता है। कभी कभी हमारे बच्चे जो एक्शन में आकर के रिएक्शन के तौर पर ऐसा कर जाते हैं जो इस्लाम के रूह से मुनाफी है, लेकिन ये जज्बात की तुग़यानी में फंसने के बाद होता है। तो इस मुल्क में ने हमारे अपने मुल्क में जब गुफ्तगू की जानी चाहिए या होगा, तो तमाम नौजवानों को अगर लेकर जाएंगे तो उसूली तौर पर यहाँ के कवानीन का पालन करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का कानून या हमारे मुल्क का कानून यकीनन कुछ को छोड़ करके तमाम कवानीन का हिस्सा हमारी शरीयत से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। चंद कवानीन को अगर छोड़ दिया जाए तो चोरी नहीं करना है, डकैती नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी के ऊपर जुल्म नहीं करना है, अत्याचारी नहीं बनना है, किसी का माल गसब करके नहीं खाना है, किसी की जमीन पर कब्जा नहीं करना है, किसी की सैलरी में जो कुछ भी है, ये सारी चीजें इस्लाम से मिलती जुलती हैं। तो हम इस्लामी नुक्ते नज़र से, क़वानी नुक्ते नज़र से अगर हम कहते हैं अपने मुल्क में, तो तमाम लोगों को, नौजवानों को चाहिए कि अपने संविधान का, यानी अपने संविधान का और अपने अपने धर्म की किताबों का, पुस्तकों का अगर वो पालन करें
تو تمام برائیاں ختم ہو جائیں گی اور ہم لوگ ایک شیڈول کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں گے۔ آخر میں اپنے لیکچر، اپنے خطبے کا خلاصہ یہ پیش کروں گا کہ نوجوانوں، آپ نوجوان ہیں، آپ کے اوپر قوم کا کو ناز ہے۔ ہم آپ سے چاہیں گے، نوجوان لڑکے ہوں یا لڑکیاں، کہ اپنے آپ کو اپنے آئیڈیل سلیکٹ کرنے میں کوشش کریں کہ کس کو آئیڈیل آپ بنا رہے ہیں۔ یہ آخری حصہ ہے، ہمارے لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، چونکہ خواتین کا ایک بہت بڑا حصہ اس میں جڑا ہوا ہے۔ ہم سب سے پہلے اپنے نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلیکٹ کریں۔ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں ہمارے لیے بہترین اسوہ اور آئیڈیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا، رہنا، چلنا پھرنا، ازواج مطہرات کے ساتھ زندگی گزارنا، اس کو ہم آئیڈیل بنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بازار میں جانا، اس کو آئیڈیل بنا لیں۔ اور جو خواتین ہیں ان کو اپنے آپ کو اسلامی سانچے میں ڈھالنا پڑے گا، اس معنی میں کہ ہماری خواتین اگر اسلامی خواتین ہیں تو ایک اچھی نسل سامنے آئے گی۔ جو لڑکیاں ہیں، نوجوان لڑکیاں، ان کو سیرت عائشہ پڑھنی چاہیے، ان کو سیرت فاطمہ پڑھنی چاہیے۔ آپ دیکھیے نا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کتنی وفادار تھی اپنے فادر، اپنے پیارے والد محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ کو بھی اپنے والد محترم کی وفادار بن کر کے رہنا ہے۔ بہت ساری نوجوان لڑکیوں کو میں خطاب کر کے کہوں گا کہ واٹس ایپ اور فیس بک اور یہ جو انڈر گراؤنڈ جو چیٹنگ ہوتی ہے، اس میں بہک جاتی ہیں۔ آج جو ماحول بنا ہوا ہے، RSS کا جو ماحول آیا ہے سامنے، خاص کر میں آپ کو کہتا ہوں، میری پیاری بچیوں اور بہنوں، کہ آپ اپنے آپ کو اسلامی خاتون بنائیں۔ آپ کے اندر اگر داغ لگ گیا نا تو یہ قیامت تک آپ نہیں بخشی جائیں گی۔ ایک بچہ بگڑتا ہے، لڑکا بگڑتا ہے، وہ لڑکا ہی بگڑتا ہے، لیکن ایک اگر لڑکی بگڑتی ہے تو پوری اس کی نسل قیامت تک برباد ہوتی ہے۔ آپ اتنے ہیرے ہیں، اتنے جواہر کے طور پر ہیں کہ آپ کو ایسے بھی اسلام نے بڑی ہی عزت کی نگاہ سے دیکھا ہے کہ آپ کو بالکل چھپا کر رکھنے کی اجازت ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے، اسی اعتبار سے اس کو چھپا کر کے رکھا جاتا ہے۔ ہیرے جواہرات کو کبھی مارکیٹ میں کھلے عام بے پردگی کے ساتھ نہیں رکھا جاتا، شیشے میں بند کر کے رکھا جاتا ہے۔ اس لیے آپ کو اپنے کیریکٹر پر، اپنے کردار پر، اپنے اخلاق پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور آپ کو بالکل اسٹرانگ بن کر رہنا۔ دیکھا نہیں اس لڑکی کو جو کرناٹک والی تھی، اس نے ان گنڈوں کے سامنے، ان جاہلوں کے سامنے اپنی مردانگی کا ثبوت پیش کیا تو بلے بلے اس کا ہو گیا، پوری دنیا نے اس کو لائک کیا، ایک سے بڑھ کر ایک لوگوں نے اس کو آفر بھی دے۔ اب ایسی صورت میں اگر یہ ہر مسلم لڑکی اس طرح سے جرات مندانہ اقدام کرنے پر اپنے آپ کو ابھارتی ہے تو یقین کیجئے کہ ہمارا ماحول بہت سدھر جائے گا۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، بچے اور لڑکے خواہ کتنے بھی برے ہوں، لیکن لڑکیاں اگر ان کو ایک مرتبہ ڈانٹ دیں تو اللہ کی قسم کسی کی ہمت نہیں کرے گی کہ وہ ان کی طرف دیکھ بھی سکے۔ ایک مرتبہ آنکھ اٹھا کر ڈانٹ دے، اشارے سے بھی ڈانٹ دے تو تمام ماحول جو ہے نا وہاں کا چھٹ جاتا ہے۔ اس لیے میں خاص کر نوجوان لڑکیوں سے کہوں گا کہ کہیں نہ کہیں اس نوجوانوں کے بگاڑ میں آپ کی حصہ داری مانی گئی ہے اور ہے بھی، تو آپ ذرا سا اپنے آپ پر کنٹرول رکھیں، اپنے والدین کی قدر کریں۔ دیکھیے جس والدہ نے آپ کو بچپن سے پالا ہے، پوسا ہے، پڑھایا لکھایا ہے، وہ آپ کے بارے میں غلط کبھی نہیں سوچ سکتے، قطعی نہیں سوچ سکتے۔ ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ میری بیٹی اچھے خاندان میں جائے، اچھے لڑکے سے بیاہی جائے، بلکہ ہمارا جو ہونے والا داماد ہو بالکل لاکھوں میں ایک ہو۔ اس بات کو نظر انداز کر کے جو بہت ساری لڑکیاں غیر مسلموں کے پاس جا رہی ہیں یا اپنے مسلموں کے ساتھ یہ سب گڑبڑ کر رہی ہیں، اس کو میں بتاؤں گا بالکل آپ اپنے واٹس ایپ پر کنٹرول کیجئے اور دیکھیے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو آپ جملے لکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، آپ کو کرامن کاتبین دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے جو ہاتھ لکھ رہے ہیں، آپ نے کہا ایک حدیث قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ جب پوچھا جائے گا، آپ چاہیں کیا نام عثمان صاحب تو مجھے لقمہ دے سکتے ہیں، جس دن آدمی سے پوچھا جائے گا حشر کے دن تو وہ کہے گا میں اپنی زبان کی بات نہیں مانوں گا،
زبان پر تالا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يعملون. بہرحال روایت میں بھول رہا ہوں کہ آپ جو واٹس ایپ پر لکھتے ہیں یا نوجوان لکھتی ہیں، اس کو آپ مت بھول جائیے کہ آپ کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. آپ کی انگلیاں قیامت کے روز بتائیں گی، گواہی دیں گی کہ آپ نے غلط میسج کیا، کسی کو رگلایا تھا، کسی کو گناہ پر ابھارا تھا. اس لیے آپ اپنی انگلیوں پر جب انگلیاں جائیں تو اس آیت کو یاد کیجئے، روز آپ کے منہ بند رہیں گے لیکن یہ انگلیاں آپ شہادت دے گی. انہی سب باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے وقت دیا، اور خاص کر میں عثمان صاحب، الماس صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں اور پبلک کے ساتھ جڑنے کا موقع فراہم کیا. وصلی اللہ علی نبینا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں لکھتے ہو جاؤں؟ شیخ بارک اللہ فیکم کہ آپ نے ہم سب کو مستفید کیا، اور یقیناً شیخ محترم کی شخصیت بہت ہی زیادہ مصروف شخصیت ہے، ہم جانتے ہیں اس بات کو، اور آپ ہمیں یہ جو وقت دے کر بیٹھے ہیں، یقیناً یہ وقت آپ کا خالی وقت نہیں ہے. آپ کے کئیوں کام آپ کے جو ہے آپ کے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے ہمیں یہ وقت دیا اور اپنی قیمتی مصروفیات سے ہمارے لیے وقت نکالا. ہم بے انتہا آپ کے شکر گزار ہیں. ایک خاتون ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ ہم بچپن سے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتے ہیں، لیکن بعد میں پھر جا کر وہ اولاد ہماری نافرمان ہو جاتی ہے، تو اس کے کیا اسباب ہیں؟ دیکھیے، شروع سے تربیت ہوتی ہے، ان کا کہنا صحیح ہے، عام طور پر ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں جب بچے عنفوان شباب میں قدم رکھتے ہیں تو ان کے اندر ایک ایگو آتا ہے. بچے سمجھتے ہیں جو ٹین ایج کے ہوتے ہیں کہ میرے ماں باپ کہیں نہ کہیں بریک لگا رہے ہیں. یہ ہمارے ساتھ بھی آیا تھا، ہم بھی اپنے والدین کی کہیں نہ کہیں اس معاملے میں کہیں نہ کہیں فرمانی کیے تھے اور بات نہیں مانے تھے. تو آپ کو کبیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے، یہ وقتی ہوتا ہے. ابھی ایک صاحب ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک لڑکا اپنے والدین کے بہت ہی، یعنی خاص کر والد کے بہت ہی کو نگیٹو پہلو میں لیتا تھا. میرے آنکھوں کا دیکھا ہوا ہے. اتفاق سے ایک ایسے حادثے میں اور رونما چلا گیا جو اچانک تھا، لیکن وہ اپنے والد کا کردار جب دیکھا، تمام لوگ وہیں پر موجود تھے، تو والد کا کردار سب سے نمایاں ہوا. اس کو میں اپنے آنکھ سے دیکھا ہوں، تجربے کی بنیاد پر کہتا ہوں. پھر اس کو احساس ہوا کہ پوری دنیا مجھے جو کہتی ہے وہ ٹھیک نہیں، میرے والد جو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے. وہ اچانک بدل گیا. تو ٹھوکر جب لگتی ہے نا، تب آدمی کو اپنے اوپر پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اس لیے خاصا میں اپنی بہن سے کہوں گا کہ آپ کو کبیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. شروع سے آپ کرتی ہیں اور ہم بھی کرتے ہیں تربیت، تو بیچ میں ایسا کبھی ہوتا ہے، 2-3 سال تک ایسا ہوتا ہے، اس سے کبیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں. انسانی زندگی کا یہ خاصہ ہے، جوانی میں ایسا ہوتا ہے. جی ایک بھائی کا سوال ہے شیخ محترم کہ جی آپ کے بارے میں بتایا گیا کہ 20 کتابوں کے مصنف ہیں اور تقریباً 15 اداروں کے فاؤنڈر اور ڈائریکٹر ہیں. یہ سب کچھ آپ نے کیسے کیا ہے؟ یہ ترقی آپ نے کیسے حاصل کی؟ آپ اگر وہ میرے بارے میں جو فلم بنی ہے جو 9 منٹ کے آپ دکھائے ہوں گے، اس سے پتہ چل سکتا ہے. دیکھیں، ہمت کرے انسان تو کوئی کام نہیں مشکل، اور آدمی اپنے آپ کو اگر ڈھال لے کے ہمیں کرنا ہے. آپ نے علامہ قدوری کے بارے میں پڑھا ہوگا، وہ مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ علامہ امام قدوری کہا کرتے تھے کہ میں اپنے لوگوں میں، اپنے دوستوں میں اس لیے زیادہ کام کر جاتا ہوں، پڑھ لکھ کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں، کیونکہ میرے دوست جن وقتوں کو اپنے لیے کھیل کود کا ذریعہ بناتے ہیں، ان وقت کو میں کام میں استعمال کرتا ہوں. ایک
شعر ہے، میں آپ کو یا جو سوال بھائی نے کیا ہے ان کو اس کو شعر کو یاد کر لیجیے پھر ہوگا۔ کون کہتا ہے کہ انسان محو غم دوش رہے، فکر فردا سے پراگندہ و غم کوش رہے، اے بانی دیر و حرم کبھی یہ سوچا ہے، زندگی خود ہی عبادت ہے اگر ہوش رہے۔ اگر آدمی اپنا اٹھنا بیٹھنا چلنا سونا جاگنا بات کرنا اور اپنا محور بنا لے کہ ہم جب بھی کام کریں گے قاعدے کے کام کرتے رہیں گے، اپنے دماغ کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ ڈسکوری کی طرف لے کر جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ سبیل، لیکن انسانی دماغ بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ میں نے جو ادارے قائم کیے یا جو کتابیں لکھی، ابھی بھی آپ دیکھا ہوں گا میں لکھ رہا ہوں، یہ ساری چیزیں یہاں پر رکھی ہوئی ہیں، یہاں پر ہمارے ارد گرد جو کتابوں کا نقوش آگے ہے وہ سب رکھا ہوا ہے، مجھے ایک آرٹیکل لکھنا ہے ابھی، تو جب لکھیں گے تو خود بخود بتاتی ہے، کتاب بتاتی ہے کہ آپ کو آگے کیا کرنا ہے، کیونکہ ایک کتاب جب پڑھتا ہے آدمی تو اس میں اپنی زندگی کا پورا تجربہ دے دیتا ہے، اس کو اپنے پڑھانا تو ایک پوائنٹ مل جاتا ہے، پھر اس کو جلدی سے، جس نے وہ 20 سال میں سر کیا ہو وہ آپ 20 مہینے میں سر کر سکتے ہیں۔ تو اتنے سارے کرنے کے اللہ تعالیٰ، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، دوسری میری ذاتی محنت ہے، میں نے کبھی اپنے آپ کو کبھی بھی بیکار وقت میں نہیں لگایا ہے، بلکہ میرے دوست کوئی بھی مجھ سے کم عمر کا نہیں رہا، اب تو خیر میری عمر 44-45 سال کی ہو گئی، تو اب چھوٹے لوگوں سے دوستی کرنی پڑتی ہے، لیکن جب میری عمر 15 سال کی تھی تو مجھے ایک صاحب نے دوستی، میرے ایک ماموں تھے حنیف صاحب، بہت بڑے، وہ دہریہ تو تھے لیکن بہت بڑے پڑھے لکھے انسان تھے، انہوں نے ایک نصیحت کی تھی کہ تم اپنے سے کم عمر لوگوں سے ساتھ دوستی مت کرنا، کم پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ دوستی مت کرنا، وہ اپنا تجربہ دے گا، نمبر ایک۔ دوسری ایک نصیحت، ایک سعید صاحب تھے، سعید صاحب، آپ مولانا حمید اللہ صاحب کو جانتے ہوں گے، جو حیدرآباد کے تھے، اور وہ کراچی میں چلے گئے تھے، پھر لاہور میں چلے گئے تھے، پھر وہاں کہاں تھے، یورپ کی کنٹری میں، کس میں تھے وہ، پیرس میں تھے، تو انہی کے خاندان کے تھے یہ، جزاک اللہ خیر، کیونکہ میں جانتا ہوں آپ کا بھی مطالعہ وسیع ہے اور یہاں پہ سوال اس طرف لے کر جاتا ہے، تو حمید اللہ صاحب کے خاندان کے تھے، انہوں نے مجھ سے ایک دوسری نصیحت کی تھی کہ رضوان، تم کو اگر بڑا بننا ہے تو جن بڑے لوگوں سے تمہاری دوستی ہو جاتی ہے ان کو اپنے رابطے میں رکھنا یا تم ان کے رابطے میں رکھنا۔ میں اپنے میسج سے آپ کو بھی بتاتا ہوں، یا جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، کہ بڑا بننے کا گر کیا ہے۔ جب آدمی کا قد بڑا نہیں ہوتا ہے تو اپنے قد کو اونچا کرنے کے لیے کیا کرتا ہے، چپل یا جوتا بڑا رکھتا ہے نا، لیکن وہ جو اصطلاحی معنی ہے قد کو اونچا کرنے کے لیے، تو ان لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اپنے آپ کو رکھتا ہے جو مشہور آدمی ہو، بھلے وہ مصنف ہو یا بزنس مین ہو۔ تو انہوں نے ایک نصیحت کی تھی، دوسری نصیحت کی تھی جو جس پر میں عمل درآمد ہوا، جو بڑے لوگ مجھے ملے، اب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے سر، میں آپ کو فالو کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اتنا لکھنا ہے، کیونکہ یہ حدیث بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس سے تم محبت کرتے ہو تو اس کو احساس دلاؤ۔ اب جب اس آدمی کو بہت بڑا بزنس مین ہے، بہت بڑا عالم ہے، اس کو معلوم ہوگا کہ ہاں رضوان صاحب، عثمان صاحب ہم سے محبت کرتے ہیں، کبھی ان کے پاس کچھ ایسا کرنے کو آیا کہ میں اس کے ساتھ پروجیکٹ شیئر کروں تو آپ کو فون کرے گا۔ مجھے بہت بڑا تجربہ ہوا، ایک صاحب نے جب کیا تو میں ایک بہت بڑی شخصیت ہے وہ دنیا کی، لیکن اپنے آپ کو گمنام رکھتی ہے، تو میں السلام علیکم لکھا انہوں نے، اب وہ دوستی ہوتے ہوتے اس طرح سے دوستی ہو گئی کہ انہوں نے مجھے سارے رازہائے سربستہ بتانا شروع کر دی۔ یہ دو چیزیں ہیں جس کو یاد کرنا چاہیے، اور تیسری چیز جو میں کہتا ہوں وہ اپنی ذاتی محنت ہے۔ کبھی بھی آپ شادی شدہ اگر ہو گئے ہیں، آپ کی بیویاں بھی آپ کو پوچھیں گی، آپ کے بچے بھی آپ کو پوچھیں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا کرتے ہو، نہیں، آپ اپنے مشن کو لے کر کے سامنے لے کر کے جو کرنا ہے کریں۔ میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے، مجھ کو جانا ہے بہت اونچا حد پرواز سے، تو اپنی محنت کو جو آپ نے منصوبہ بنا لیا ہے کہ محنت کرنے دیجیے۔ مجھے مولانا وحید الدین خان صاحب نے 1995 میں ایک خط لکھا تھا، اس کا متن مجھے تقریباً یاد ہے، میں عمر آباد میں پڑھتا تھا کہ پہاڑی چشمہ اپنا راستہ خود بناتا ہے، یہی جملہ تھا ان کا، مجھے یہ ازبر ہو گیا۔ اس کا تیز بہاؤ اس بات کا ضامن ہے کہ زمین خود بخود اس کو راہ دیتی چلی جائے، اس لیے رضوان صاحب آپ اپنے منتخب میدان میں محنت شروع کر دیجئے، جس رفتار سے آپ کی محنت ہوگی اسی رفتار سے منزل قریب سے قریب تر آتی چلی جائے گی۔ والسلام، دعا گو وحید الدین خان۔ اگست 1995 میں انہوں نے لیٹر لکھا تو مجھے یاد ہی ہو گیا کہ مرتبہ میں۔ جی بولیے شیخ، بہت سارے بھائیوں نے اور بہت ساری بہنوں نے علمی سوالات کے بجائے آپ کی شخصیت پر بہت سارے ذاتی سوالات کیے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو پیش کریں انہیں ہم۔ اجازت ہے، کیوں نہیں۔
کیونکہ جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے، ذاتی سوالات کا ایک حساب مطلب یہ ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمیں فالو کر رہا ہے اور ہماری طرح بننا چاہتا ہے، بالکل تو صحیح بالکل بات. کھلے انداز میں کیجیے بلا جھجھک. ایک بھائی سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے جو سنہری کتابوں کا سیٹ لکھا ہے، یہ کیوں اس کے کتابوں کے نیچے مصنف یا مرتب کی شیخ عبد المالک مجاہد صاحب کا نام کیوں ہے؟ آپ نے کیوں انہیں دے دیا تھا؟ دیکھیے، سنہرے اوراق، سنہری کرنیں، سنہرے فیصلے، سنہرے روح، آفتاب نبوت کی سنہرے شعائیں، والدین فرمانبرداریاں اور نافرمانیاں، یقیناً یہ تمام کتابیں میں نے الف سے لے کر کے یا تک پہلے میں نے تیار کی ہیں، لیکن جن کے اشارے پر اپنے متبع اور عبد المالک مجاہد صاحب جو مکتبہ دارالسلام کے ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے مجھے جب نوکری دی 2003 میں، تو انہوں نے کچھ صفات منتخب کیے تھے اور بولا عثمان صاحب میں چاہتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل کو جو واقعات ہیں سیرت نبوی کے اور تاریخ اسلام کے مطلب کے اردو میں فروغ کر کے اور شائع کریں. تو میں نے دیکھا ان کے کچھ پیپر جمع تھے، پھر انہوں نے مجھے اجازت دی. میں تاریخ اسلام سے، الکامل تاریخ سے، البدایہ والنہایہ سے، سیر اعلام النبلاء سے اور اسد الغابہ سے، العصابہ، جو ساری تاریخ یا سیرت کی کتابیں تھیں اور اسماء الرجال کی، تو اس سے واقعات کو میں ڈھونڈ کر کے عربی میں نے منتخب کیا، پھر اس کو اردو قالب میں ڈھالا. اور انٹریکشن اور رہنمائی جو تھی عبد المالک مجاہد کی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسی لیے ان کتابوں کے جو بھی صحرا جائے گا عبد المالک مجاہد صاحب کو جائے گا، یہ میں کہوں گا. کہتے ہیں کہ رحم اللہ عبدا عرف قدر نفسی، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جو اپنا جانتا ہے. انہوں نے مجھے جب نوکری دی، علامہ شفیع الرحمان مبارک پوری صاحب کی جو چیئر تھی، جو کرسی تھی، اس پر مجھے انہوں نے بیٹھایا، اور ان کے بھائی ایوب سپرا صاحب جو ابھی کراچی میں تشریف رکھتے ہیں، جو الاسماء الحسنی انہی کی کتاب ہے. آواز کٹ گئی ہے شیخ. شیخ کو پھر سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. انمیوٹ ہو جائے. جی جی، ابھی الحمدللہ آواز آنے لگی. آواز آ رہی ہے ابھی؟ جی ابھی آ رہی ہے الحمدللہ آواز. تو مولانا کیا نام عبد المالک مجاہد صاحب کے ایک بھائی تھے ایوب سپرا صاحب، تو انہوں نے صاف طور پر کہا تھا کہ رضوان ریاضی کی بحالی ہوئی ہے، وہ انشاءاللہ تعالی شیخ سید الرحمان صاحب کی کرسی کی لاج رکھ سکتے ہیں. تو اس پر میں بیٹھ کر کے ان کا کتابوں کو میں نے ترتیب دیا. تو مصنف تو وہی کہلائیں گے نا، مؤلف گرچہ میں نے پورا ہی کیا، صحیح ہے، ترجمہ میں نے ہی کیا ہے، ایک دو کا مضامین ان کے بھی ہے، تو اس لیے انہی کو کہا جائے گا، کیونکہ فکر اور نظریہ انہی کا تھا. البتہ میری کتاب ہی 20-25 کتابیں ہیں جو ان کتابوں پر میرا نام لکھنا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ رضوان صاحب نے ہیلپ کیا، تعاون کیا ترجمانے کی. جی ہماری ایک بہن ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ ہم نے آپ کی بہت ساری کتابوں کا ذاتی طور پر مطالعہ کیا ہے، اور لیکن ہم نے آپ کی تقریر سے بہت ہی زیادہ بہتر آپ کی کتابوں کی زبان کو پایا ہے، اس کا کیا سبب ہے؟ بہن کو میرا جواب یہ ہے کہ وہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں، اسی طرح سے انسان ہر فیلڈ میں آگے نہیں ہو سکتا. میں الیکشن بھی لڑ لیتا ہوں، تو الیکشن کے ہماری اپنے الگ تقریر ہوتی ہے، خطبہ بھی دیتا ہوں ماشاءاللہ، اس کا الگ انداز ہوتا ہے، اور ممبر و محراب کی زینت بھی بنتا ہوں، جلسے میں بھی عموماً چیف گیسٹ کی حیثیت سے مجھے دعوت ملتی رہتی ہے. تو ہر رنگ میں رنگنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے.
لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اچھا بولوں. آپ نے اگر میری تحریروں کو سراہا ہے، اور آپ کی طرح خواتین، ایک ہمارے جنرل مینیجر صاحب تھے قاری عبدالعزیز اقبال صاحب، جو لاہور کے تھے اور پاکستان کے تھے. وہ کہتے تھے کہ رضوان صاحب آپ کی کتابیں کیا وجہ ہے کہ لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں زیادہ پڑھتی ہیں؟ تو میں نے کہا کہ اس کا کیا وجہ ہے مجھے نہیں معلوم ہے. میں نے کہا کہ میں اس لیے شاید ہو کہ میری زبان بہت سرل اور سہل ہوتی ہے، اور بہت ہی مدلل ہوتے ہوئے ان کے دماغ میں گھس جاتی ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھا غیرت کا فقدان. تو اور خاص کر جو بگاڑ پر، نوجوانوں کے بگاڑ اسباب و علاج، اس میں تو ہے ہی، آپ نے پڑھی ہوگی کتاب، اور پڑھی ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ نے ضرور پڑھی ہوگی. تو اگر یہ بہن کہہ رہی ہیں کہ میری تحریر اچھی ہے تقریر سے، تو بہت اچھی بات ہے، میرے لیے خوشی کی بات ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ اچھی تقریر کروں. لیکن کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ بہت اچھا بولتے بھی ہیں اور آپ بہت اچھا لکھتے بھی ہیں. تو چلیے، یقیناً ہمارا بھی یہی ماننا ہے الحمدللہ، جیسا کہ ہم آپ کو سنتے ہیں ماشاءاللہ. ایک اور سوال کسی بھائی نے کیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کا مجلہ کہیں سے ہمیں ملا تھا، لیکن بہت کوشش کی، اس کو ہمیں جاری نہیں کروا سکے. تو کیا پروسیس ہوں گے اس کے، کیا ذرائع ہوں گے اس کے؟ رہنما میں دنیا کے 14 ملکوں میں اور پورے ہندوستان میں پڑھا جاتا تھا، لیکن رہنما کا بھی ڈیمانڈ ہے چھپنے کے لیے. کورونا میں تمام پبلشنگ ہاؤس جو ہے نا، میری بھی ایک کمپنی تھی اور ہے بھی، رہنما پبلیکیشن پرائیویٹ لمیٹڈ، جس سے رہنما ہر مہینہ چھپتا تھا. لیکن کورونا میں جو پرنٹنگ پریس میں روشنائیاں کم ہو گئی، ان پر جو پابندیاں عائد ہوئیں، تو پرنٹنگ پریس میں زنگ لگ گیا، جس کی وجہ سے ابھی تک اس کو اب مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے. آج بھی بہت تقاضے ہو رہے ہیں. مجھے ای پرنٹنگ پر زیادہ بھروسہ نہیں ہے. میں پرنٹنگ کرا کر کے لانے کی کوشش کرتا ہوں. اس بھائی کو میرا نمبر دے دیجیے گا، اور دے دیں گے. میں انشاءاللہ تعالی جو آتا ہے میں اس کو ان کو بھیج دوں گا، پرانے ایڈیشن بھی بھیج دوں گا. اور نئے ایڈیشن میں دیکھتا ہوں کہ جو پبلشنگ ہاؤس ہمارا چھاپتا تھا، اگر اس کا پریس چالو ہو گیا ہے تو دین اینڈ دیئر اس کو بھی شروع کر دیں گے. آخر میں میرا ایک سوال ہے شیخ، کہ آج یہ نئی نسل کی نوجوان لڑکیاں خود کفیل بننا چاہتی ہیں، اور کوئی چاہتا ہے کہ جاب مل جائے، کوئی چاہتا ہے کہ ہم کو جو ہے کسی اور پر ڈیپینڈ نہ ہونا پڑے. تو یہ کہاں تک درست ہے اور اس کی کیا کچھ حقیقت ہے؟ یہ رہنمائی فرما دیں. ایک مرتبہ میں علی بن مرشد المرشد، نوٹ کیجئے گا، یہ سعودی عرب کے وزیر تھے، وزیر تعلیم بنات، یعنی لڑکیوں کے تعلیم کے حوالے سے جو وزارت وہاں پر مختص کی گئی ہے، ان کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا. بہت بڑے منسٹر تھے وہ، اور مجھے بہت محبت کرتے تھے. اور میں آپ کو بتا ہی دیا ہوں کہ بڑا ہونے کا راز کیا ہوتا ہے، اس میں سے یہ بھی کھل کر آتا ہے. تو میں ان کے ایکٹیویٹی کو دیکھتا تھا. تو ایک مرتبہ بات ہوئی ہماری، تو انہوں نے کہا کہ رضوان، دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی سیکٹر میں، لڑکیوں کے سیکٹر میں اگر نوکری دی گئی ہے خواتین کے، تو سعودی عرب ہے. تو سعودی عرب میں تو نوجوان لڑکیاں خود کفیل بنتی ہیں، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ وہاں پر لڑکیوں کا سیکٹر الگ ہوتا ہے، لڑکوں کا سیکٹر الگ ہوتا ہے. لیکن یہ جو ہماری بہن کہہ رہی ہے ابھی کہ ہمیں خود کفیل بننا چاہیے، یا جو لوگ ان لوگوں کے دماغ میں یہ فیلنگ آ رہی ہے، تو سب سے پہلے ایک دماغ میں آپ بات رکھیے گا. ہٹلر نے صاف طور پر کہا تھا کہ عورتیں، ہم لوگ جنگ کی آگ بھڑکائیں گے، تم لوگ چولہے کی آگ بھڑکاؤ. جب لڑکیاں اپنے گھر میں رہتی ہیں، عورتیں اپنے گھر میں رہتی ہیں، تو آدمی کا اسٹیپنا رہتا ہے اور صلاحیت بالکل کارگر ہوتی ہے اس کی. لیکن جب مرد کو معلوم ہوتا ہے کہ میری بیوی جو ہے نا باہر سروس میں گئی ہے، اور وہ بھی رہتا ہے، تو ہمیشہ اس کے پاس جو ہے نا وہ شک شبہ اور خطرے منڈلاتے رہتے ہیں. اس لیے خاص کر میں مسلم نوجوان لڑکیوں کو کہوں گا کہ آپ خود کفیل بننے کی کوشش نہ کریں. آپ نے اپنے پیٹ سے جنم لینے والے بچے کو آپ نے اگر پیدا کر کے ہونے کے بعد اس کی تربیت اچھی کر دی نا، تو اس سے بڑی کفالت اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے. آج میں اس مدت میں جو میری زندگی ہے، آپ اگر گھر سے باہر چلی جاتی ہیں، یا آپ کی بیٹی ہو، ہماری بیٹی ہو، بہن ہو، بیوی ہو، اور ہم
یہ سوچ لیتے ہیں کہ وہ اس کی عزت پر دھبا نہیں لگا ہے، یہ ہماری خوش فہمی ہو سکتی ہے۔ دلیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی عورت، جب کوئی نوجوان لڑکی جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانکتا ہے، اور جب نوجوانوں سے ملتی ہے اور تو وہاں پر ایک تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ یہ سب ترمذی کی روایتیں ہیں، دیکھیے اس کو ہم بلا نہیں سکتے ہیں۔ تو عورتیں جو آپ آج کل آیا ہے مسلم خواتین میں کہ ہم بھی خود کفیل کیسے بن پاؤ گی بھائی؟ آپ کو دنیا کو جنم دینا ہے، آپ ایک لاڈلے کو جنم دیتی ہیں جس سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں، آپ ایک ایسے انمول موتی کو جنم دیتی ہیں جس سے ابو بکر پیدا ہوتے ہیں، عمر پیدا ہوتے ہیں۔ کیا اس کو دیکھ کر کے آپ کو خوشی نہیں ہوتی ہے؟ اسی لیے اس کنسپٹ کو بالکل ختم کر دیا جائے۔ آپ کو معلوم ہے، میری کتاب پڑھ لیجئے گا غیرت کا فقدان، اس کے اندر صاف طور پر لکھا ہے کہ عورتوں میں جو خود کفالت کے جو انہوں نے بھاگا نا، چھوٹی چھوٹی کمپنیاں، بڑی بڑی کمپنیاں تھی، چھوٹے چھوٹے مال بناتی تھی، دھاگا کو پیوست کرنا ہے، سوئی کو ترتیب دینا ہے، اور چھوٹے چھوٹے جھولے کو پیک کرنا ہے۔ تو مرد تو اتنا چھوٹا گریڈ کا انسان نہیں کہ جھولا کو پیک کر سکتا ہے۔ عورتوں کو بیڑی بنانے میں لگایا گیا، اور عورتیں سمجھی کہ ہمارے لیے یہ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں، ہماری خود کفیل ہونے کے ذمہ دار ہے۔ نہیں، وہ آپ کی عزت کی دھجیاں لے رہے تھے۔ اور وہی ڈائریکٹر وہ آپ کے ساتھ کیا کیا کیا، یورپ کی تاریخ کو آپ پڑھ لیجئے۔ تو بندر کو ملی ہلدی کی گرہ، پنساری بن بیٹھا۔ ہماری خواتین جو ہے نا، تھوڑا سا لالچ ملا تو سمجھے کہ ہماری کفالت ہوئی ہے۔ ہاں، البتہ تعلیم کے سیکٹر میں، صحت کے سیکٹر میں آپ کو خود کفیل بننے کی ضرورت ہے، لیکن گورنمنٹ کی بھی ضرورت ہے کہ وہ وہاں پر آپ کی عزت کے رکشا کے لیے رکھے۔ لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ آپ کی عزت کی طرف دیکھے گی۔ جو گورنمنٹ قانون بنا سکتی ہے، میری بات ان خواتین سے کے لیے ہے جو یہاں پر جڑی ہوئی ہیں، میری بات نقل کی جائے۔ جو 2014 کے بعد میں جو قانون بنا پر اسمبلی ہاؤس سے لے کر پارلیمنٹ تک، اور وہاں راج سبھا سے لے کر لوک سبھا تک کھینچ کر کے لے کر کے کورٹ میں داخل کیا گیا کہ لڑکا لڑکا سے شادی کر سکتا ہے۔ جو گورنمنٹ یہ قانون بنا سکتے ہیں کہ لڑکی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، بھیا کیسے شادی کرے گا یہ؟ وہ کبھی بھی یہ قانون نہیں بنا سکتا کہ آپ کی عزت کو وہ محفوظ رکھ سکے۔ اسی لیے آپ گھر میں فی الحال رہیں، اور مسلم ادارے جن کے پاس الگ لڑکیوں کے ادارے ہیں، لڑکوں کے ادارے ہیں، تو اختلاط نہ ہو تو آپ خود کفیل بننے کی کوشش کریں۔ میں بھی کوشش کیا ہوں، آج تک میں آپ کو بتائیں عثمان الماس صاحب، میں اپنے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی آپ کا پورے بھارت میں ادارہ نہیں ہے جہاں پر لڑکیوں کے لیے اسپیشل الف سے لے کے ڈاکٹری تک پڑھائی کا انتظام کیا گیا ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ صحیح بات۔ جب ہم کر سکتے تھے نہیں کیے، ہمارے پاس 50% تعداد ہے۔ جہاں 2% گراہک ہو جاتے ہیں وہاں پر بڑے بڑے مال کھل جاتے ہیں، یہاں پر 50% گراہک ہے، یعنی لڑکیاں ہیں۔ تو ہمارے لیے تعلیمی ادارے کیوں نہیں کھول دیے جاتے؟ ان کے اندر لڑکیوں کو کیوں نہیں نوکری دی جاتی؟ کمپنیوں میں ان کا حصے داری کیوں نہیں دی جاتی؟ ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا، گورنمنٹ سے اس کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ اور جو نوجوان لڑکیاں چاہتی ہیں خود کفیل بننے کے لیے، آپ خود کفیل اپنے ہسبینڈ کو بناؤ، اپنے ہسبینڈ کو یہ ثابت کرو کہ تمہاری بیوی تمہارے لیے محفوظ ہے۔ جاؤ تم، ہٹلر جو کہا تھا کہ تم باہر کے جنگ میں تم اپنا کمال دکھاؤ، میں کچن کے جنگ میں تمہاری رکشا کر رہا ہوں، تمہارے بچوں کی تربیت کر رہی ہوں۔ ابھی تک جو ماحول ہے یہیں تک رہنے دیا جائے، اور باہر لڑکیوں کے نکالنے کی کوشش نہ کی جائے۔ البتہ 2 سیکٹر میں اجازت دیتا ہوں، ایک تو صحت کا سیکٹر ہے جو یہ ہے، کیا نام ہے، میڈیکل ہے، اور دوسرا جو ہے وہ تعلیم کا ہے، تو وہ تعلیم گاہیں ہوں۔ البتہ جو ایئر ہوسٹس بنتی ہے یا جو کہتی ہے کہ میں پائلٹ بنوں گا، ایک لڑکی کل پرسوں کی بات ہے کہہ رہی تھی کہ سر میں پائلٹ بننے کے خواب دیکھتی ہوں۔ کہا کہ یار تم شہناز لغاری بننا چاہتی ہو؟ شہناز لغاری پاکستان کی پائلٹ تھی، تو اس نے جو ہے برقع پہن کر کے جہاز اڑا دیا تھا، لیکن رہائش کہاں ہوتی ہے؟ ہم رات دن جہازوں پر سفر کرتے رہتے ہیں۔ ان کے لیے اب دیکھیے کہ اسپیشل وانٹ اب نکالا جا رہا ہے، ہاتھ کو چھونا، گلاس سے پانی پینا۔ یہ کیا بن رہی ہو تم، کیا کر رہے ہو؟ اس لیے میں ان نوجوان لڑکیوں کو کہوں گا کہ آپ خود کفیل نہ بنے، اپنے ہسبینڈ کو بنائیں۔ جی، ابھی جو کرناٹکا میں جو پردے سے متعلق جو قانون پاس کیا گیا، اس میں ہم کتنے ذمہ دار ہیں، ہماری کتنی اس میں ذمہ داری ہے؟ دیکھیے تعجب یہ ہے کہ ہم لوگ
खामखा हुकूमत के कानून पर वावेला करते हैं। देखिए हुकूमत ने कानून बना दिया, एक मिसाल देता हूँ, मोटी सी मिसाल, कि लड़का लड़का से शादी कर सकता है। अरे भैया तुम्हारा कानून है, तुम शादी करो, योगी और मोदी से शादी कर लेते हैं तो हमारा क्या जाता है, बताइए बताइए। अगर ये दोनों ही कुंवारे, अगर दोनों एक दूसरे से शादी करें तो हमारा क्या बिगड़ जाता है। हम तो कुरान का हमारा कानून है जो शरीयत के मुताबिक है, हम किसी भी सूरत में लड़का लड़का से शादी नहीं करता, लड़की से शादी करेगा। अगर ये कानून कर्नाटका में बना है तो उससे क्या लेना देना है। हम युद्नीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, कुरान की जो आयत है हम उस पर अमल करते हुए हम पर्दा करेंगे, इसलिए उस पर बात करना बेकार है, अखबार के सफात को रखना भी बेकार है। इसलिए कि हमारा कानून, ये हिंदुस्तान का कानून हमारे दुनिया के एतबार से, दीन के एतबार से कभी भी नहीं हो सकता। मुसलमान कुरान को फॉलो करता रहा है, हदीस को फॉलो करता रहा है, इसलिए कर्नाटक के बारे में हम और आप बात करके अपने वक्त को ज़ाया ना करें। जी ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरन शेखना, बारकल्लाहु फीकुम। आपके बेइंतहा शुक्रगुजार हैं कि आपने इतनी कीमती मसरूफियात में से हमारे लिए ये वक्त निकाला और हमें मुस्तफ़ीद किया। अल्लाह तबारक व तआला आपको और ज़्यादा तरक्की दे, आपके इल्म से हमें और ज़्यादा मुस्तफ़ीद होने की तौफीक दे, और जो भी खिदमात अल्लाह तबारक व तआला आपसे ले उनमें आपको मुखलिस बनाए और उन्हें कबूलियत का मकाम अता करे। इसी के साथ शेख मोहतरम हम इस नशिस्त से रुखसती चाहते हैं, और आप सब इख्तिताम शुक्रिया, की दुआ पढ़ लें। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। वही बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।